محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں دلوں کی اصلاح کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک انسان جو عمل کرتا ہے، جو بھی عبادات کرتا ہے، اس کا جو کچھ بھی عمل ہوتا ہے ان سب کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو قبول اور رد کرتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اعمال کا مرکز یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان جب عمل کرتا ہے، بظاہر ایک سیم عمل کرنے والا وہی عمل کرنے والا برابر ہوا کرتا ہے۔ ایک انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جو صدقہ کر رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، بظاہر ہماری نظروں میں وہ دونوں انسان ایک سیم عمل کرنے والے، ایک ہی عمل کرنے والے برابر ہیں، لیکن ان دونوں انسانوں کے اندر، ان دونوں انسانوں کے درمیان بسا اوقات زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو ایک انسان عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے دل کے حالات کیا ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کیفیت، اس نیت، اس ارادے کے اعتبار سے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے جسم میں جو سب سے اہم حصہ ہے وہ دل کا ہے، اور اعمال کے اصلاح سے پہلے، اعمال کرنے سے پہلے دلوں کی اصلاح ضروری ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک خون کا حصہ ہے۔ الا واذا صلحت صلح الجسد كله، اور جب تک وہ حصہ، جب تک وہ ٹکڑا صحیح سالم ہے، اس کا پورا جسم صحیح سالم ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد كله، اور جب وہ فاسد ہو گیا، جب وہ خراب ہو گیا، جب اس میں خرابی پیدا ہو گئی، فسد الجسد كله، تو اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وهي القلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹکڑا، وہ لوتھڑا، وہ دل کا ٹکڑا ہے، وہ دل ہے، ایک چھوٹا سا حصہ جو انسانوں کے جسم کے اندر ہے، اس کے یہ صحیح سالم ہے تو انسان کا جسم صحیح سالم ہے، اور صحیح سالم اس اعتبار سے ہے، انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے وہ جسم سے، اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اپنے جسم کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو اپنے زبان سے پڑھتا ہے، دوسری عبادت کرتا ہے وہ جسم کے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن یہی اعمال، جسم سے کیے گئے اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ اس کا دل، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ صحیح سالم نہ ہو اور اس کی اصلاح نہ ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس کا اصلاح کرنا، اس کا درست کرنا، اور انسان کے اس جسم کے حصے کا صحیح سالم ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مرض کو، اس دل کے مرض کو مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مرض کی اضافت، اس مرض کی نسبت ان کے دلوں کی طرف کی، اور مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مرض
وہ بدنی مرد نہیں ہے بلکہ یہ معنوی مرد ہے، اور یہ مرد وہ مرد ہے کہ اس کے اندر حق و باطل کا فرق کرنے کا تمیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، اور وہ بیماریاں جو ایمان کے کمزور کرنے کا سبب ہے اسے دل کا مرد کہا جاتا ہے۔ جو منافقوں کے دل میں ہوا کرتا ہے، جو ایمان کی کمزوری کا سبب، جو ایمان سے پھرنے کا سبب، اعمال کے نہ کرنے کا سبب، اعمال کی قبولیت نہ ہونے کا سبب بنتا ہے، تو یہ ایک ایسا مرد ہوتا ہے جو انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرنے دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد کے ذریعے سے اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کو اس لیے دل کی اصلاح کرنا، دل کو درست کرنا، دل کو صحیح سلامت رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ دل جب تک صحیح سالم نہ ہوگا، دل درست نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ انسان چاہے جتنا بھی عمل کر لے، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے دے، خیرات کر لے، صدقہ دے دے، حج کر لے، عمرہ کر لے، وہ پوری دنیا کی جو بھی عبادتیں ہیں ساری عبادات کو انجام دے لے، لیکن اگر دل درست نہیں، دل صحیح سالم نہیں، دل کی نیت درست نہیں، دل کے ارادے صحیح سالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عبادت قبول نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دعا کو نقل کرتا ہے، دعا کو فرماتا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے اللہ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو اس دن مجھے غم زدہ نہ کرنا، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ کون سا دن ہوگا؟ وَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ دن ہوگا جس دن نہ تو انسان کے اولاد کام آئیں گے، نہ تو اس کے مال کام آئیں گے۔ انسان کے کوئی بھی چیز، اس کے مال و دولت، اس کی اولاد، کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والے۔ کیا کام آنے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس دن جو کام آئیں گے وہ یہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک انسان جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا، درست دل لے کر آئے گا، ایک ایسا دل جو بالکل درست ہو، بالکل صحیح سالم ہو، ایسا دل جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے پاس لے کر آئے گا، وہ دل اللہ تعالی کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ اور کیوں اللہ تبارک و تعالی نے کہا؟ یہاں پر اللہ تعالی نے مال و دولت اور اولاد کے متعلق فرمایا کہ اس دن کوئی بھی کام نہیں آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ ایک صحیح سلامت دل، ایک انسان جو مال خرچ کرتا ہے، اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے، یہ بھی انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں کل قیامت کے دن۔ لیکن کب کام آئیں گے یہ ساری چیزیں؟ یہ ساری چیزیں اس کے مال جو اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیے، وہ اولاد جسے اس نے صحیح تربیت کی، یہ سارے کے سارے اس وقت کام آئیں گے اگر دل صحیح سالم ہوا، اگر دل اس کا سلامت رہا، اگر دل میں مرد نہیں ہے، دل فاسد نہیں ہوا ہے، دل کے ارادے صحیح ہیں، دل کی نیت صحیح ہے، دل کی خالص اس نے خالص للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کے اخلاص کے ساتھ، اور اس طریقے سے اس نے یہ سارے اعمال انجام دیے، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ایسے دل اور اس دل کے ارادے، اس دل سے کیے گئے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول ہوں گے۔ تو مسلمانوں، ہمیں سب سے پہلے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، دل کو درست رکھنا ہے۔ آپ جو بھی عبادت کریں اس کا مرکز یہ دل ہوا کرتا ہے، اور یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر میں نہیں ہوتا، انسان اس پر قابو نہیں رکھتا، اس لیے یہ اعمال کا مرکز ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیا، لیکن اس نے نماز پڑھنے کے وقت اپنے جسم کو بھی اس نے شامل کیا، زبان کے ذریعے سے تلاوت کلام اللہ بھی کیا، زبان کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، اپنی زبان سے اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں بھی کی۔ لیکن اگر یہ نماز، اگر یہ دعائیں، اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار اس کے دل سے نہیں نکلتے، اس کے دل میں یہ سارے نہیں جاتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ
کچھ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتے، یعنی دل تک نہیں پہنچتے، کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں اور ایسے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ تو انسان جو عمل کر رہا ہے، یہ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں، اگر یہ دل سے نہیں نکلتے اس کے سارے اعمال برباد ہیں، اس کے اعمال قبول نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس کے اعمال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ دل کا درست ہونا، دل کا صحیح سالم ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ ہمارے انڈر میں نہیں، ہم اس پر قابو نہیں رکھتے، یہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قابو رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی دلوں کو الٹنے پھیرنے والا ہے، الٹنے پلٹنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ ایک انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ انسان کا دل اور اس طریقے سے قلب واحد، ایک دل کے مانند، سارے انسانوں کے دل ایک دل کے مانند اللہ کے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یصرفہ حیث یشاء، اللہ تبارک و تعالی اسے پھیرتا رہتا ہے، اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں اے دلوں کو الٹنے پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف پھیر دے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف الٹ دے، اس کی طرف پھیر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر صحیح سالم رکھنا، دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اگر تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم نہیں رکھا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو دین پر قائم نہیں رکھا تو ہم اس کو دین پر قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہم عبادت کر سکتے ہیں، دل کے بحال ہم نہیں جانتے، دل ہمارا کس طرف چلا جائے، دل کس طریقے سے اطاعت سے پھر جائے، ہم اور آپ اس پر قابو نہیں رکھتے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات تھوڑا آگے جو جگہ خالی ہے وہ آگے آ کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ آگے جو جگہ خالی ہے صفیں درست کر کے بیٹھیں، اس طریقے سے بات میں بھی دقت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھا ہے۔ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالی کے انگلیوں کے درمیان ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے دل کی درستگی کی، اپنے دل کے صحیح سلامتی کی۔ کب ہمارا دل پھر جائے، کب ہمارا دل گناہوں کی طرف چلا جائے، ہم اور آپ نہیں جانتے، ہم اور آپ اس پر قابو نہیں رکھتے۔ تو مسلمانوں، ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، اور آپ خود دیکھیں بسا اوقات ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں خیالات وسوسات آتے رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ عبادت ہمارے خالص دل کے ساتھ، خالص للہیت کے ساتھ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی سے معلق نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی سے جڑا نہیں رہتا۔ ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے تلاوت کلام اللہ جاری رہتی ہے، لیکن ہمارا دل اس سے پھر جاتا ہے، اس سے بھٹک جاتا ہے، ہمارا دل کہیں اور معلق ہوتا ہے، کسی اور چیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل کی ایک انسان کے دل کی درستگی اور دل کا صحیح سالم ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے دلوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سے بڑا ڈرا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انشدک باللہ، اے حذیفہ رضی اللہ عنہ، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا
فرماتا ہوں حل سمانی لک رسول اللہ منہم، کیا اللہ کے رسول نے مجھے منافقوں میں سے کہا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے مجھے منافقوں میں کم نے شمار کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جنہیں کے بارے میں بڑے فضائل وارد ہوئے، لیکن یہ ڈر رہے ہیں کہیں ہمارا دل پھر نہ جائے، ہمارے دلوں میں مرد نہ پیدا ہو جائے، اور بار بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر میں سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کے نبی نے مجھے منافقوں میں شمار کیا؟ یہ نبی کے صحابہ اور نبی کے سب سے قریبی صحابہ جو جنت عشر مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میری اور ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو پکڑ لو، لیکن یہ اپنے دلوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کہیں ہمارے دل میں نفاق نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے دل میں مرض نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے دل کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہیں اللہ کے رسول نے میرا شمار منافقوں میں سے تو نہیں کیا۔ مسلمانوں، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس سے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہم کیا اپنے دل کے بارے میں ڈرتے ہیں؟ ہم شان سے رہتے ہیں، ہم نماز ادا کر لیے، ہم پکے مسلمان ہو گئے، ہم تلاوت کلام اللہ کر لیے، جنت ہمارے حق میں ہے، ہم تھوڑی سی عبادت کر کے ہم جنت اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، وہ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نفاق کے سلسلے میں ڈر رہے ہیں، وہ اپنے دل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، کہیں ہمارا دل فاسد نہ ہو جائے، ہمارا دل گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ مسلمانوں، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ جب تک دل کا اصلاح نہ ہو، ہمارے دل کی اصلاح نہ ہو، ہمارا دل درست نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ شخص کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ایک صحیح سالم دل لے کر آئے گا۔ اور صحیح سالم دل کیا ہے؟ ایک ایسا دل جو شرک کی آلودگی سے پاک ہو، ایک ایسا دل جو بدعات و خرافات سے پاک ہو، ایک ایسا دل جس میں اللہ کی محبت ہو، ایک ایسا دل جس میں نیک اعمال کی محبت ہو، ایک ایسا دل جس میں برائی سے نفرت ہو، ایک ایسا دل جس میں جو حسد سے پاک ہو، ایک ایسا دل جس میں کینہ پرور نہ ہو، ایک ایسا دل جو تکبر سے پاک ہو، ایک ایسا دل جو بھائیوں کی محبت سے لبریز ہو، ایک ایسا دل جس میں کسی کے متعلق نفرت نہ ہو، ایک ایسا دل جو بالکل پاک و صاف ہو، جو صحیح سالم ہو، ایسا دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اس میں کسی طرح کے حسد نہیں ہوں گے، اس میں شرک کی آلودگی نہیں ہوگی، اس میں بدعات و خرافات نہیں ہوں گے، کسی کے متعلق نفرت نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کو قبول کرے گا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو، کیا ہمارا دل ایسا ہے؟ کیا ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں صرف رسول اللہ کی محبت ہے؟ کیا ہمارا دل شرک کی آلودگی سے پاک ہے؟ کیا ہمارے دل حسرت سے پاک ہے؟ کیا ہمارے دل میں نفرت نہیں؟ کیا ہمارے دل میں تکبر نہیں؟ کیا ہمارے دل میں ریاکاری نہیں؟ کیا ہمارے دل اپنے بھائیوں کی محبت سے لبریز ہے؟ کیا ہمارے دل میں ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے قرابت داروں کے لیے، ہمارے پڑوسیوں کے لیے نفرت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل میں اس طریقے کے کوئی بھی کینہ، کپٹ، بغض و حسد نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہمارا دل درست نہیں ہے، ہمارا دل صحیح سالم نہیں ہے، ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے دلوں کی اصلاح کریں، ایسے دلوں کے آپ درست کریں۔ اگر آپ کے دل میں
حسد ہے تو حسد کو ختم کریں، اگر آپ کے دل میں تکبر ہے تو اپنے تکبر کو ختم کریں، اگر ریاکاری ہے اعمال کے تعلق سے، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے بڑا محسوس کر رہے ہیں، عابد و ظاہر شمار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے دل میں مرض کی علامت ہے، اپنے دل کو درست کرنا چاہیے۔ ہمارا دل صحیح سالم نہیں، ہمارا دل درست نہیں، ہمارے دل میں کینہ کپٹ، بغض و حسد یہ ساری بیماریاں بھری ہوئی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہونے والے۔ ایسے دلوں کے ساتھ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں، حالات کو دیکھیں کہ ہمارے دل کس طریقے سے ہیں، کیا ہمارے رشتہ داروں کے متعلق ویسے آپسی بھائی چارگی، اکتائیت اور اخوت و محبت ہے جیسی ہونی چاہیے؟ نہیں ہے ہمارے اندر۔ عید کے موقع پر کس طریقے سے ہم نے اپنے بھائیوں کا استقبال کیا، کس طریقے سے اپنی بہنوں کا استقبال کیا، کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے، کیا اس طریقے سے جیسے حق ہے ہم نے کیا، ہم نے حقوق کو ادا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی بھی طریقے سے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ فلاں شخص ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم اس سے نہیں بولتے، ہم اس کے گھر نہیں جاتے، ہم اسے اپنے گھر نہیں بلاتے، ہم اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیتے، اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر ہے تو ہمارا دل پاک نہیں، ہمارا دل صحیح سالم نہیں، ہمارے دل میں کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اور ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة کبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، گھمنڈ ہو، وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا ہمارا دل اس رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر سے پاک و صاف ہے؟ کیا ہمارا دل صاف و شفاف ہے اس طریقے سے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو اس کی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارے سارے اعمال اس کے ذریعے سے برباد ہو جانے والے ہیں۔ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، جو چیز ہم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیز ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں پسند کرتے تو ہمارا دل درست نہیں، ہمارا دل صحیح سالم نہیں، ہمارا دل جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ آپ اپنے بھائیوں سے اپنے اخوت و محبت کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے وہ تعلقات رکھتے ہیں کہ نہیں جو تعلقات ہونا چاہیے؟ اگر رکھتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں رکھتے تو اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ ہمارے دلوں میں ابھی مرض ہے، ہمارے دلوں میں ابھی کجی ہے، ہمارے دلوں میں ابھی ٹیڑھاپن ہے، ہمارے دل ابھی صاف و شفاف نہیں ہے، اور ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہونے والا۔ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، ہماری ذہنیت اور ہمارے سوچ، ہمارے خیال یہ ہوا کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہم سے تعلق نہیں رکھتا، ہم بری ہیں، فلاں شخص ہم سے بات نہیں کرتا، ہم بھی نہیں بات کرتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس سے بری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلقات کو نبھانا، رشتہ داری کو نبھانا یہ نہیں ہے کہ آپ سے ایک انسان تعلقات رکھ رہا ہے تو آپ اس سے بھی تعلقات رکھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو کوئی دے رہا ہے آپ اسے عطا کر دیں، یہی تعلقات نبھانا، یہی رشتہ داری نبھانا یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری، تعلقات یہ ہے کہ کوئی آپ سے رشتے کو توڑ رہا ہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس سے رشتے کو جوڑیں، آپ تعلقات کو جوڑیں۔ کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا، آپ اس سے عطا کریں، یہ اصل رشتہ داری ہے۔ اور کوئی دے رہا ہے، ہم نے بھی دیا،
کیا، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے ہم نے بھی بات کیا، یہ بدلہ ہے۔ یہ تعلقات جوڑنا نہیں ہے، یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ وہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کسی نے ہم سے رشتہ توڑ لیا ہم نے بھی توڑ لیا، کسی نے ہم سے کوئی ہم سے نفرت کر رہا ہے ہم نے دلوں میں اس کے لیے نفرت پال لیا۔ اگر ایسا ہے تو حقیقی معنوں میں ہمارا دل درست نہیں، ہمارے دل صحیح سالم نہیں ہے، اور ایسے دلوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایسے دلوں کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اور ایسے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں، یہ دل انسان کے جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہے، یہ دل بہت ہی اہم اور اعلیٰ درجے کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے، ہمارے اعمال درست نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اگر یہ دل صحیح سالم ہے تو انسان کا جسم صحیح سالم ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو پورا دل خراب ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہمارے اکثریت اعمال کس چیز سے ہوا کرتے ہیں؟ ہمارے جسم سے ہوا کرتے ہیں، اور جسم کے اعمال، ہمارے یہ جسم کی عبادتیں، ہمارے یہ جسمانی کیے گئے عبادت کب قبول ہوں گے؟ جب ہمارا دل صحیح سالم ہوگا۔ دل بیکار ہے، دل خراب ہو گیا، دل میں مرض پیدا ہو گیا، ہم اپنے بدن کو چاہے جتنا تھکا لیں، چاہے جتنا اللہ کی عبادت میں اسے صرف کر لے، ہم چاہے جتنا عبادت کرتے رہیں، یہ اپنے اعضاء و جوارح سے کیے گئے اعمال، یہ آمنداء و جوارح سے کیے گئے عبادتیں سب کے سب بیکار ہیں۔ جب ہمارے جسم ہی بیکار تو ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور ویسے جیسے کرنے کا حق ہے۔ آج اگر ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے روزمرہ کی زندگی کو دیکھے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی آئے گی، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی علامتیں ملیں گی جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہمارے دلوں میں ابھی مرض باقی ہے، ہمارے دلوں میں ابھی فساد باقی ہے، ہمارے دلوں میں ابھی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دلوں سے دور کرنا چاہیے، دلوں سے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ لہذا اپنا جائزہ لیں اور اس چیز کو اپنے دلوں کے اندر سے ختم کریں۔ اگر ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت ہے، اسے ختم کریں۔ اگر کسی کے متعلق حسد ہے تو اس حسد کو ختم کریں۔ اگر تکبر ہے اس تکبر کو ختم کریں، اگر مرض ہے اس مرض کو ختم کریں۔ اور یہ سارے مرض، یہ ساری چیزیں، یہ سارے علامات، یہ وہ ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے سبب ہیں، کمزور کرنے کے اسباب میں سے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، اپنے اس مرض کو ختم کر کے، اپنے دلی بیماریوں کو ختم کر کے ایمان کو مضبوط کریں، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کے مستحق بنائیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔